بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے لوگ بہت برا اور شرابی انسان سمجھتے رہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے پر تھوک رہے تھے، لیکن جب سچائی لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پچھتانے لگے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اسے پورا ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بہت سال پہلے کی بات ہے، ملک عراق میں ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا۔ وہ اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو اسے دلی طور پر اس بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر وضو کیا، نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ محسوس ہوا کہ مجھے اب محل سے نکل جانا چاہیے۔ وجہ پتہ نہ چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں تو سو رہا تھا، لیکن اچانک مجھے ایسا لگا کوئی ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ سپاہی کہنے لگا، چلیے پھر سے چلتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، نہیں، فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد چلیں گے۔ سپاہی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے نماز فجر ادا کی، پھر بیس بدل کر عراق کی گلیوں میں نکل پڑے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ جب شہر کے دوسرے کنارے پر گئے تو دیکھا ایک بہت بڑی انگور کی بیل ہے، اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا کہ دیکھو یہ بے ہوش ہے، یہ مر چکا ہے۔ سپاہی نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ سپاہی بولا، سلطان یہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ ہم اگر وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ جاتا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ انگور کی بیل کے نیچے ایک آدمی مردہ حالت میں کیوں ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ سب لوگ اس مردے پر آوازیں کستے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس طرح مردہ پڑا ہوا ہے، اسے کوئی اٹھا کیوں نہیں رہا، بلکہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، لیکن وہ سلطان کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیں آپ نے کیوں بلایا؟ اس درخت کے نیچے یہ آدمی جو مردہ پڑا ہے، یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، لیکن تم نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اس پر لعنت ملامت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مردہ ہو چکی ہے؟ لوگوں نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے؟ لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ گار اور شرابی انسان ہے۔ سلطان نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہے کیا؟ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ مردہ پڑا ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو اس کی خبر دے۔ چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور لوگ میت کو لے کر اس کے گھر تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے اس کی بیوی باہر آئی۔ اپنے شوہر کی لاش کو دیکھ کر وہ زوروں کو تار رونے لگی۔ لوگوں نے کہا، بلا وجہ رو رہی ہو؟ ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کر، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے، سوچو انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اب اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں۔ یہ بہت بڑا بدکار انسان تھا۔
ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اس کو یہاں تک لے آئے ہیں، اب آپ جانیں اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے۔ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر جو رو رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ اور کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور حیرت ہوئی اور سلطان نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں اور تم نے بھی سنی ہیں۔ لوگ اسے اتنا برا بلا کہہ رہے تھے، یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، اور یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا۔ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم نے دیکھا کہ لوگ تھوکتے ہوئے گئے ہیں۔ اس کی لاش پر بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا کہ میرا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا، وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے اور نماز جنازہ پڑھائے، اور وہی شہر کے بڑے بڑے علماء دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر شراب خانے ضرور جایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن وہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور گھر لا کر اسے پھینک دیتا۔ لوگ تو یہی دیکھتے کہ یہ شراب خانے میں جا رہا ہے، وہ اس شراب کو گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا، اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا، اور میرا شوہر کہا کرتا تھا، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا، میں شراب خانے میں گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب کو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ پر وہ بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ کیا تمہارے شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ ہرگز زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اسے حرام مانتا تھا۔ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا تھا جو اپنے جسم کا سودا کرتی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، رات میں وہ لوگ ان عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے پیسے ان عورتوں کو دے کر غلط کام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان سے کہتا کہ اے عورتوں، میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگوں نے آتے جاتے دیکھا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اندر چلا گیا اور وہ زنا کر رہا ہوگا، مگر میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا، میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تیرا یہ بھائی ہر رات پیسے دیتا رہے گا، پر تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم کے لیے، کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا۔ عورتوں کو پیسے مل جاتے تھے اور وہ اس رات وہ زنا نہیں کرتی تھیں۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ آج اس عورت کو اور نوجوان مسلمانوں کو گناہوں سے میں نے روک لیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، یاد رکھیں جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ آپ کو غسل دیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی دفنائے گا، تو وہ مسکرا دیتے اور مجھے کہتے، گھبراؤ نہیں، تم خود دیکھنا کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء اکرام اور اس وقت کے سلطان پڑھائیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا، سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں ہی وہ سلطان ہوں۔ میرے دل میں آج گھٹن ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بیدار کیا گیا، میرے دل کو تڑپا دیا گیا۔ تم سچ کہتی ہو، کل ہم اسے غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور تدفین بھی کرائیں گے۔
تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اس کی موت انگور کی بیل کے نیچے ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ عورت کہنے لگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے اس انسان نے اس انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ دنیا میں لوگ جس کو برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو اتنا خوبصورت بنا دیا۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات پیدا کی گئی، وہ بھی تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو اسے کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے اسے برائیوں میں ملوث دیکھنے والے آج شرمندہ تھے۔ ہم تو اسے زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے۔ جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت تمام اولیاء کرام، علماء کرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ پڑھ بھی رہے تھے، پڑھوا بھی رہے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سلطان اپنے محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا، یعنی نہ تو وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ اس حالت میں اس نے ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ ایک خوبصورت باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہی نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ سلطان وقت، اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ پھر تمہارے آگے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ حرام کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا وہ سوچ میں حرام کام کر رہا ہے یا حرام کام سے لوگوں کو بچا رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اللہ کا وہ بندہ غائب ہو گیا۔ ناظرین گرامی، کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ آج کی کہانی میں ہم نے یہ سیکھا، ایک بندہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت بڑا بدکار گناہ گار تھا، مگر اس کا گناہ میں ملوث ہونا حقیقت میں اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ تھا، اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کہانیوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔